سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ سے، اپنے رب سے اچھے گمان سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں دی گئی۔ جو انسان اللہ سے، اپنے رب سے اچھا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اچھے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ سب خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں اس اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اپنے رب سے حسن ظن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے بدگمان کرے، اور تقریباً 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کو، مومن کو اپنے رب سے بدگمان کرے۔ نمبر 1، جب اس کی شدید ترین خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ اس کی خواہش ہے کہ میری اولاد ہو، اللہ نے اولاد عطا نہیں کی، سالوں گزر گئے۔ اس کی خواہش ہے کہ مجھے اللہ نے ایک نرینہ اولاد عطا فرمائے، اس کو نرینہ اولاد ہی نہیں ملتی، ساری اس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ مجھے فراقی والا رزق ملے، لیکن وہ بیچارہ تنگ دست ہے، اس کو اتنا رزق نہیں ملتا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اتنے عرصے سے بیمار پڑا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، دوائیں کر رہا ہوں، مجھے شفا ملے، لیکن اللہ اس کو شفا نہیں دے رہے۔ تو شیطان اس کو ایسے موقعوں پر تھپکی دیتا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تیرا اللہ تو تیری بات ہی نہیں سنتا، تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہے، تیری سنتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی منہ سے ایسے لفظ نکال دیتا ہے، کہتا ہے ہاں یار، میرا اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے جملے انسان کو اپنے رب سے بدگمان کرتے ہیں، اور اس کے جتنی نیکی ہوتی ہیں سب کی سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، جب انسان کو اچانک کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، شیطان فوراً ان کے کان میں آ کر کہہ دیتا ہے، دیکھو یار، اس تکلیف کے لیے تو اللہ ہی تمہیں ملا، اللہ کو تم ہی ملتے ہو۔ اب اس طرح کے نعوذ باللہ جملے جو ہیں وہ اللہ سے بدگمان کرتے ہیں، اور نتیجے میں انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مشرک، منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو اپنے رب سے بدگمان رہتے ہیں، اپنے رب سے بدگمانی کرتے ہیں، اور فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے اپنے رب سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو، ہمیشہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے کہ میرا مالک مجھے کسی وجہ سے، کسی آزمائش میں مجھے آزما رہا ہے، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے اس تکلیف کے بعد ضرور سکون عطا فرمائے گا، میری تکلیف کو دور کرے گا، میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب انسان حسن ظن کرتا ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کی تکلیف اس کے لیے خوشی اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کا مالک و مولا اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔